فلم کی کہانی شروع ہوتی ہے ایک جیل سے، جس کے اندر ایک قیدی کو زنجیروں میں جکڑا دکھایا ہے، اور پھر جیل کے سپاہی وہاں آ کر جیل کھولتے ہیں اور اس قیدی کو گھسیٹتے ہوئے جیل کے اوپر ایک بالکنی میں لے جاتے ہیں، جہاں اس شہر کے لوگ چیختے چلاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ لوگ غصے سے اس آدمی کو دیکھ کر قاتل، خونی، درندہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور جیلر ایک گارڈ کو سزا کا اعلان پڑھنے کو کہتا ہے۔ گارڈ بھیڑ کے سامنے کہتا ہے کہ کورٹ نے 2 دن بعد اس قیدی کو پھانسی کی سزا سنائی ہے، لیکن پھانسی سے پہلے جلاد اس کو سولی پر لٹکا کر اس کے ہاتھ پاؤں توڑ دیں گے، اور یہ سن کر لوگ خوشی سے جھوم اٹھتے ہیں۔ اب آخر یہ قیدی ہے کون، دیکھتے ہیں۔ اب کہانی کچھ سال پیچھے جاتی ہے، جہاں ہم پیرس کے فش مارکیٹ کو دیکھتے ہیں، جو شہر کی سب سے بدبودار جگہ تھی۔ لوگ مچھلی اور گوشت بیچ کر اپنا گزارا کرتے۔ یہاں ہم ایک مچھلی بیچنے والی عورت کو دیکھتے ہیں جس کا بچہ پیدا ہوتا ہے اور وہ مرا ہوا ہوتا ہے، اور اس عورت کے پہلے بھی 4 بچے ایسے پیدا ہو چکے تھے، اور وہ بچے کو پاؤں مار کر اسے سڑی ہوئی مچھلیوں کے ساتھ ندی میں پھینک دیتی ہے، لیکن اس دفعہ اس نے زندہ بچہ پیدا کیا تھا اور وہ اسے بھی پھینک دیتی ہے، یہی سمجھ کر کہ وہ بھی مرا ہوا ہے۔ اب وہاں پڑی بدبودار مچھلیوں کی بو سونگھ کر وہ رو پڑتا ہے، اور وہاں کھڑے لوگ اس بچے کو دیکھ لیتے ہیں اور اس کی ماں کو برا بھلا کہتے ہیں۔ یہ بچہ وہی قیدی تھا جسے سزا کا حکم ہوا تھا۔ اس قیدی کا نام جان تھا۔ اس کے پاس 2 خصوصیت تھی، ایک یہ کہ اس کی ناک ایسی تھی جو سونگنے کا کام بہت اچھا سر انجام دیتی تھی، اور دوسرا یہ کہ جب بھی کوئی اسے خود سے دور کرتا، اس شخص کی کسی نہ کسی طرح سے موت ہو جاتی، جیسے کہ اس کی ماں جو اسے پیدا کرتے ہی پھینک دیتی ہے۔ اسے پھانسی کی سزا سنائی جاتی ہے، اور جان کو ایک میڈم گیلاٹ ہوتی ہے، اس کے یتیم خانے میں بھیج دیا جاتا ہے، جو صرف پیسے کے لیے بچوں کو پالتی تھی۔ لیکن یتیم خانے میں کچھ بچوں کو ڈر ہوتا ہے کہ ان کی جگہ نہ چھن جائے، وہ جان کو مارتے ہیں، لیکن گیلاٹ درمیان میں آ کر انہیں بچا لیتی ہے اور ان بچوں کو مارتی ہے، اور یتیم خانے میں کچھ مشکل حالات دیکھنے کے بعد جان 5 سال تک بول نہیں پاتا، مگر وہ سونگ کر ہر چیز کا پتہ لگا لیا کرتا ہے۔ اب 13 سال کی عمر میں یتیم خانے میں جگہ نہ ہونے کی وجہ سے گیلاٹ اسے جانوروں کی کھالیں لینے والے آدمی کو بیچ دیتی ہے۔ جیسے ہی جان وہاں سے جاتا ہے، کچھ چور گیلاٹ کو مار کر اس کے سارے پیسے چرا لیتے ہیں۔ اب وہ شخص جس کو جان بیچا گیا ہوتا ہے، وہ جان سے بہت سخت کام لیتا ہے، اور وہ اسے ایک دفعہ شہر بھی لے جاتا ہے، جہاں جان پہلی دفعہ بدبو کے علاوہ بھی کچھ اچھی دنیا اور خوشبو کا مزہ لیتا ہے۔ جان سامان چھوڑنے کے بعد ایک دکان کو دیکھتا ہے جو پرفیوم شاپ ہوتی ہے، اور وہ اس کی طرف کھینچا چلا جاتا ہے۔ وہ ایک دکاندار کو ایک پرفیوم اٹھائے دیکھتا ہے جو بہت ہی فیمس پرفیوم تھا، اور اسی دوران اسے ایک اور خوشبو کا احساس بھی ہوتا ہے جو ایک پھل بیچنے والی لڑکی سے آ رہی تھی۔ وہ اس کی طرف کھینچا چلا جاتا ہے۔ وہ لڑکی اسے بھوکا سمجھ کر کچھ پھل دیتی ہے، اور وہ اس کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے، جسے دیکھ کر وہ ڈر جاتی ہے اور بھاگ جاتی ہے۔ اب جان اپنی سونگنے کی ایبیلٹی سے اسے ڈھونڈ لیتا ہے اور اس کے پیچھے جا کر بیٹھ جاتا ہے۔ لڑکی کو لگتا ہے کہ کوئی ہے اس کے پیچھے، اور وہ ڈر کے مارے چیختی ہے، تو جان اس کا منہ دبا لیتا ہے اور لوگوں کے ڈر سے دبائے رکھتا ہے کہ لوگ اکٹھے نہ ہو جائیں، اور جیسے ہی لوگ جاتے ہیں اور وہ لڑکی کے منہ سے ہاتھ ہٹاتا ہے تو وہ مر جاتی ہے، اور اس کی خوشبو آہستہ آہستہ ختم ہو جاتی ہے، اور جان حیران رہ جاتا ہے کہ خوشبو کہاں گئی۔ اب ایک اور کریکٹر کی بات کرتے ہیں جو پیرس کا بہت ہی مشہور پرفیومر تھا، اور شہر میں نئے پرفیومرز کے آنے کے بعد اس کا کام کم ہو چکا تھا، اور وہ دوسرے پرفیومرز کی کاپی کیا کرتا تھا۔ اور اسی شام جان بکرے کی کھال کی ڈیلیوری کے سلسلے میں اس کی شاپ میں جاتا ہے، اور وہاں طرح طرح کے پرفیوم دیکھتا ہے۔ وہ بالدینی کے جسم سے آ رہی خوشبو کو سونگھ کر کہتا ہے کہ وہ اس کے لیے ویسا پرفیوم بنا سکتا ہے، اور بالدینی اس کا مذاق اڑاتا ہے اور جان اسے اپنی ایبیلٹی کی پاور کا بتاتا ہے۔ اب بالدینی اسے ایک اور موقع دیتا ہے۔ جان مختلف پرفیوم بنا کر بالدینی کو دیتا ہے، جسے سونگھ کر اسے امور اینڈ سائکی کی خوشبو آتی ہے۔ یہ بہت ہی فیمس پرفیوم تھا، اور وہ حیران رہ جاتا ہے۔ یہ سب دیکھ کر جان اسے بتاتا ہے کہ میں اس سے بھی کئی زیادہ اچھے پرفیوم بنا سکتا ہوں، اور اسے سن کر بالدینی کو اپنی گرل فرینڈ کی یاد آ جاتی ہے۔ اس کے پاس بہت ٹیلنٹ آ چکا تھا۔ اب جان کو وہ گریمل سے خرید لیتا ہے۔ اب اسی رات گریمل شراب کے نشے میں ندی میں گر کر مر جاتا ہے۔ جان کی وجہ سے بالدینی اور اس کے پرفیوم پورے پیرس میں مشہور ہو چکے ہوتے ہیں، اور وہ جان کو اپنے پرفیوم بنانے کے طریقے سکھاتا ہے۔ وہ جان کو بتاتا ہے کہ ہر پرفیوم کے 3 سیٹ ہوتے ہیں، ہر سیٹ کے 4 الگ الگ خوشبوئیں ہوتی ہیں، یعنی کہ ٹوٹل 12، اور 12 خوشبوؤں کو انسان آرام سے پہچان سکتا ہے۔ اس سے ہٹ کر اگر 13ویں خوشبو کوئی بنا لے تو دنیا کا کوئی شخص اس پرفیوم کا توڑ نہیں نکال سکتا۔
یہ بات جان کو بہت فیل ہوتی ہے. وہ سوچتا ہے کہ وہ یہ کام کر دکھائے گا. وہ بالدینی سے اس کا طریقہ سکھانے کو کہتا ہے اور دنیا کا سب سے بہترین طریقہ دینے کا پرومس کرتا ہے. بالدینی 10,000 پھولوں کو اپنے ڈیزائن کی گئی مشین کے مطابق ایک بوتل میں ڈالنے کا طریقہ بتاتا ہے جسے اس نے پیرس آنے سے پہلے سیکھا تھا. ایک دن بالدینی جان کو روتے ہوئے دیکھتا ہے. بالدینی کے پوچھنے پر جان کہتا ہے کہ تم جھوٹے ہو اور وہ بتاتا ہے کہ اس کا طریقہ فلاپ ہے. میں کانچ لوہے جیسی چیز کو بھی بوتل میں قید نہیں کر سکا. جان یہ سب دیکھ کر بالدینی کے واقعے کے بعد بے ہوش ہو جاتا ہے. اب بالدینی اس کے بیمار ہو جانے سے پریشان ہو جاتا ہے کہ میری شہرت نہ چلی جائے. جان بالدینی سے اور کئی نئے طریقوں کے بارے میں پوچھتا ہے. بالدینی اسے جانوروں کے جسم کی چربی سے خوشبو نکالنے کا طریقہ بتاتا ہے اور اسے گراس جانے کا حکم دیتا ہے اور بدلے میں اس سے 1,000 فارمولاز لیتا ہے. بالدینی اسے وہاں سے بیچ دیتا ہے. اب جان گراس میں جا کر کام سیکھتا ہے اور جان کے جاتے ہی اس کا گھر ٹوٹ جاتا ہے جس سے بالدینی کی موت ہو جاتی ہے. گراس جاتے ہوئے جان کو پہلی بار آزادی کا احساس ہوتا ہے. وہ کسی کا غلام نہیں تھا, اپنے فیصلے خود لے سکتا تھا. اب گراس جانے کے 2 راستے ہوتے ہیں, ایک گاؤں سے جاتا ہے اور دوسرا پہاڑوں سے. اب وہ پہاڑ سے جانا شروع کر دیتا ہے. راستے میں اسے ایک غار ملتا ہے جہاں وہ آرام کے لیے رک جاتا ہے. وہ وہاں سکون سے سو جاتا ہے اور کئی دن وہاں گزارتا ہے. ایک دن اسے وہی پھل والی لڑکی کا خواب آتا ہے. جان گھبرا کر اٹھ جاتا ہے اور اپنے جسم کو سونگنے لگتا ہے لیکن اسے کوئی خوشبو کا احساس نہیں ہوتا. اب وہ باہر بارش میں جا کر نہاتا ہے, تب اسے احساس ہوتا ہے کہ اس کی اپنی کوئی خوشبو نہیں ہے. اگلی صبح ہوتے ہی وہ گراس پر روانہ ہو جاتا ہے اور راستے میں اسے وہی خوشبو آتی ہے جو اسے پھلوں والی لڑکی سے آئی تھی. وہ دیکھتا ہے کہ ایک بہت پیاری لڑکی ایک بگی سے اترتی ہوئی نظر آتی ہے جسے دیکھ کر وہ اس کا پیچھا کرتا ہے اور گراس میں آ جاتا ہے. اس لڑکی کا پیچھا کرتے وہ ایک محل میں داخل ہوتا ہے جو وہاں کے امیر شخص ریچز کا ہوتا ہے اور وہ خوبصورت لڑکی لورا اس کی بیٹی ہوتی ہے جو پورے گراس شہر میں سب سے خوبصورت لڑکی تھی. گراس میں جان ایک عورت کے انڈر کام کرتا ہے. اس عورت کا شوہر جان پہ پوری نظر رکھتا ہے. جان ان کے پاس رہتے ہوئے جانوروں کی چربی سے خوشبو نکالنے کے 2 نئے طریقے سیکھتا ہے اور پہلے طریقے کا استعمال وہ اپنے ساتھ کام کرنے والی لڑکی پہ کرتا ہے جس میں وہ اس لڑکی کی ڈیڈ باڈی کو ایک بڑے ٹینک میں جانوروں کی چربی کے ساتھ ابالتا ہے مگر وہ کامیاب نہیں ہو سکتا. اور دوسرے طریقے کے لیے وہ ایک طوائف کو پکڑتا ہے اور جس میں وہ جانوروں کی چربی کا استعمال ایک کپڑے پر لیپ لگا کر کرتا ہے. جان اسے مار کر اس کے بال کاٹ دیتا ہے اور اس کی ڈیڈ باڈی کو لیپ لگا کر کپڑے میں لپیٹتا ہے اور پھر اس کپڑے سے چربی نکال کر بالدینی کے سکھائے ہوئے طریقے سے خوشبو نکالنے میں کامیاب ہو جاتا ہے جسے وہ طوائف کے پالتو کتے پر استعمال کر کے چیک کرتا ہے. اب وہ بالدینی کے بتائے ہوئے 13 بوتل کا سیٹ تیار کرتا ہے, یعنی کہ ہر بوتل کے لیے ایک قتل. لورا کی برتھ ڈے پارٹی میں سب لڑکے اور لڑکیاں چھپن چھپائی کھیلتے ہیں جہاں موقع پا کر جان بھی آ جاتا ہے اور لورا پر حملہ کرتا ہے مگر وہ بچ جاتی ہے اور پارٹی سے 2 جڑواں بہنیں غائب ہو جاتی ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں کہ جان ان 2 لڑکیوں کو مار کر اپنے سیٹ کی پہلی 2 بوتلیں تیار کرتا ہے اور ان دونوں کی لاشیں شہر کے پل کے نیچے پانی میں تیرتی ہوئی نظر آتی ہیں. اس کے بعد پورے شہر میں لڑکیوں کی موت کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے اور ڈر کے مارے لوگ اپنی بیٹیوں کو بچانے کے لیے گھروں کے باہر تالے لگانا شروع کر دیتے ہیں. لیکن جان 12 بوتلز کا سیٹ تیار کر لیتا ہے اور انہیں ایک بڑی بوتل میں ملا دیتا ہے. اب پرفیکٹ پرفیوم بنانے کے لیے اسے ایک اور بوتل چاہیے ہوتی ہے, یعنی لورا کا قتل. اب یہ سب دیکھ کر ریچز کہتا ہے کہ جتنی لڑکیوں کی موت ہوئی ہے وہ سب کواری تھی اور ان کی باڈی پر کوئی زور زبردستی کا نشان بھی نہیں تھا. اس قاتل نے ان لڑکیوں کو کسی خاص وجہ سے مارا ہے. سب لوگ مدد کے لیے چرچ میں جاتے ہیں اور چرچ کے فادر ان کی مدد کی حامی بھرتے ہیں. وہاں ایک آدمی آ کر اس قاتل کے پکڑے جانے کی خبر سناتا ہے جسے سن کر یہ سب لوگ بے حد خوش ہوتے ہیں. ریچز کو اس خبر پر یقین نہیں ہوتا اور وہ اپنی بیٹی کے لیے فکر مند ہو جاتا ہے. وہ گراس چھوڑنے کا فیصلہ کرتا ہے اور اگلے ہی دن اپنی بیٹی کو لے کر چلا جاتا ہے. جان شہر سے جاتی لورا کی خوشبو کو فیل کرتا ہے اور ان کا پیچھا کرتا ہے اور اپنی ایبیلٹی سے ان کو ڈھونڈ لیتا ہے. اور دوسری طرف طوائف کا کتا اپنی مالکن کے کپڑے اور بالوں کو جان کے کمرے سے نکالتا ہے جسے دوروٹ دیکھ لیتا ہے. دوروٹ جان کے ساتھ کام کیا کرتا تھا اور پولیس کی انویسٹیگیشن پر باقی لڑکیوں کے بال اور کپڑے بھی مل جاتے ہیں. ریچز اپنی بیٹی لورا کے ساتھ ایک ہوٹل میں رات گزارتا ہے جہاں وہ اپنی بیٹی کے کمرے کی چابی اپنے روم میں ہی رکھتا ہے اور جان اس کے کمرے سے وہ چابی اٹھا لیتا ہے اور لورا کے کمرے میں جاتا ہے. اب اگلے دن جیسے ہی ریچز کمرے میں جاتا ہے لورا کی لاش دیکھ کر بے حد روتا ہے. اب جان 13ویں بوتل بھی بنا کر کامیاب ہو جاتا ہے اور اسے اپنی فائنل بوتل میں ملا دیتا ہے. اب وہاں پولیس آ کر اسے پکڑ لیتی ہے اور کہانی 2 دن بعد ہونے والی سزا سے شروع ہوتی ہے.
दूर दूर से लोग जॉन की मौत को देखने आते हैं और जैसे ही वो इसको जेल से निकालते हैं, जॉन मौका पाकर परफ्यूम का ढक्कन खोल देता है। जैसे ही लोग जॉन का इंतजार करते खड़े होते हैं, जॉन एक राजकुमार की तरह गाड़ी से उतरता है और जल्लाद की तरफ बढ़ता है और जल्लाद इसके पाँव में गिर जाता है और रोते हुए जॉन को बेकसूर बताता है। अब जॉन एक परफ्यूम को रुमाल पर लगाता है और हवा में लहराता है, जिससे वहाँ खड़े सब लोगों को जन्नत का एहसास होता है और वो सब लोग इसे फरिश्ता कहते हैं। वो खुद को लोगों का मसीहा समझने लगता है और अपने रुमाल को लोगों के दरमियान फेंक देता है और कुछ ही देर में सब लोग छोटा बड़ा, अमीर गरीब, काला गोरा सब भुलाकर प्यार करने लगते हैं और जॉन को ये सब देखकर सच्चे प्यार का एहसास होता है। अब वो इस फलों वाली लड़की को याद करता है। वो सोचता है कि काश अगर वो इस लड़की को ऐसे ही प्यार करता तो वो इसको अपना बना लेता। वो ये सोचकर दुखी हो जाता है और रोने लगता है। तभी रिचिस तलवार लेकर जॉन को मारने के लिए आता है, लेकिन इसकी खुशबू के आगे वो भी बेकाबू हो जाता है और अपने पैरों पर गिरकर इससे वो माफी मांगता है। जॉन को अपनी गलतियों का एहसास होता है और वो शहर से रवाना हो जाता है। कुछ देर के बाद शहर के लोगों से परफ्यूम का असर खत्म हो जाता है। अब जॉन उसी मछली बाजार में जाता है जहाँ वो पैदा हुआ था और अपनी जेब से परफ्यूम की बोतल निकालता है और अपने ऊपर गिरा लेता है, जिसे देखकर सब लोग वहाँ पर बैठे हुए इसके ऊपर परफ्यूम की खुशबू की वजह से गिर पड़ते हैं और इसे नोच डालते हैं और इस तरह जॉन का भी खात्मा हो जाता है।